السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رومان بنت یونس ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ سناؤں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے والے پہلے انسان اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بہت ہی نیک مخلوق تھی۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا تھا تو پھر کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا؟ ابلیس کہنے لگا، میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ ابلیس کا یہ خیال تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے کیونکہ آگ لطیف ہوتی ہے اور جو مٹی ہوتی ہے وہ کثیف ہوتی ہے۔ آگ نیچے سے اوپر کو اٹھتی ہے اور جو مٹی ہے وہ اوپر سے نیچے کو گرتی ہے۔ آگ اپنی شکل اور رنگ بدل سکتی ہے لیکن مٹی میں بغیر محنت یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے جو آگ ہے وہ ہر چیز کو جلا کر فنا کر دیتی ہے، جبکہ مٹی سے تو ہر قسم کے پھل اور درخت پیدا ہوتے ہیں۔ اسی آگ کی فطرت کی بنا پر ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور تکبر کی راہ اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا، نیچے اتر یہاں سے، تیرا حق نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرتا، لہٰذا نکل جا، تو ان لوگوں سے ہو گیا ہے جنہیں ذلیل بن کر رہنا پڑتا ہے۔ یہاں ابلیس کے 3 قصور تھے۔ پہلا قصور یہ تھا کہ اس نے اللہ کا حکم نہ مانا۔ دوسرا اس کا یہ قصور تھا کہ فرشتوں کی جس جماعت میں وہ رہتا تھا سجدہ کرتے وقت وہ اس جماعت سے الگ ہوا۔ اور تیسرا اس کا یہ قصور تھا کہ اس نے نافرمانی پر شرمندہ ہونے کی بجائے تکبر کیا، خود کو بڑا سمجھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا، لہٰذا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی اور وہ ذلیل و خوار ہوا، اور یہ لعنت ہمیشہ اس کے لیے اس کا مقدر بن گئی۔ پھر ابلیس اللہ سے کہنے لگا، اچھا پھر مجھے روز محشر تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے یہ مہلت دے دی جاتی ہے۔ شیطان نے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اس لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ اس نے اپنے کسی قصور کا احساس نہ کیا اور ان گناہوں کی سزا کا اصل سبب حضرت آدم علیہ السلام کو قرار دیا، اور قیامت تک اللہ سے مہلت بھی مانگی اور حضرت آدم اور اس کی اولاد کو بہکانے اور ورگلانے کا اختیار بھی مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اختیار بھی دے دیا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بہکا کر گمراہ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جو انسان ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اسے سجدہ کروں۔ پھر ابلیس نے اللہ سے کہا، تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے تو اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کر بیٹھوں گا۔ پھر انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے گھیروں گا اور اپنی راہ پر ڈال دوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ ابلیس نے مزید یہ جرم کیا کہ اس نے اپنی نافرمانی اور گمراہی کا الزام اللہ تعالیٰ پر لگا دیا اور کہا کہ تو نے مجھے ایسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جو مجھ سے کمتر تھی، اس سے میرے نفس کی غیرت کو ٹھیس پہنچی ہے، اور تو نے مجھے ایسی آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ میں تیری نافرمانی کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں، اور کیونکہ میری گمراہی کا ذریعہ آدم بنا ہے لہٰذا اب جس طرح بھی مجھ سے ہوا میں اس کو اور اس کی اولاد کو ہر بہانے سے، ہر طرح سے گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اور تجھے معلوم ہو جائے گا کہ آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کی اکثریت کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تھوڑے ہی بندے ایسے رہ جائیں گے جو تیرے فرما بردار اور شکر گزار ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ شیطان سے فرماتا ہے کہ یہاں سے نکل جا، تو میری درگاہ سے ٹھکرایا ہوا اور رسوا شدہ مخلوق ہے،
یاد رکھ انسانوں میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تیرے سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ابلیس کی اس گستاخی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا اور فرمایا کہ جنت میں تیرے جیسے تکبر، سرکش اور نافرمان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ آدم کی اولاد میں سے جو تیرے دھوکے میں آ جائیں گے وہ سب جہنم میں تیرے ساتھ ہی جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت سے نکال دیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے فرمایا کہ یہ جنت تمہارا مسکن ہے، یہاں سے جو چاہو اور جتنا چاہو کھاؤ پیو، البتہ اس ایک درخت کے قریب بھی نہ بھٹکنا۔ وہ درخت کون سا تھا اس بارے میں نہیں بیان کیا گیا اور نہ ہی اس کی ضرورت تھی۔ یہ حکم حضرت آدم اور حضرت حوا کی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں تک میرا حکم مانتے ہیں، اور شیطان جو اپنی چھاتی پر ہاتھ مار کر کہتا ہے کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، تو میں دیکھتا ہوں کہ آدم اور اس کی بیوی حوا اس کی چالوں میں آتے ہیں یا نہیں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کا جو جسم ایک دوسرے سے چھپایا گیا تھا وہ انہی کے سامنے کھول دے، اور کہنے لگا تمہیں تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو ایسے سبز باغ دکھائے کہ اگر تم اس درخت کو کھا لو گے تو پھر فرشتوں کی طرح یا فرشتے بن جاؤ گے، تو پھر تمہارا اس جنت سے نکلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ پھر ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، چنانچہ ان دونوں کو دھوکہ دے کر آہستہ آہستہ اپنی بات پر مائل کر ہی لیا۔ شیطان جو تھا وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو نہ صرف سبز باغ دکھا رہا تھا بلکہ جھوٹی دلائلیں بھی پیش کر رہا تھا، جھوٹی قسمیں کھا رہا تھا کہ اس میں میرا کوئی مفاد نہیں ہے، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں، میں تم لوگوں کی بہتری چاہتا ہوں۔ تو اس طرح حضرت آدم اور حضرت حوا جو تھے وہ شیطان کی باتوں میں آہستہ آہستہ آنے لگے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے قریب جانے سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو منع کر دیا تھا تو پھر وہ کیسے شیطان کی چال میں پھنس گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مدتیں گزر چکی تھیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں عیش و آرام سے جنت میں رہ رہے تھے اور انہیں اس درخت کے پاس آنے کا کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا، حتیٰ کہ اللہ کا یہ حکم انہیں بھول ہی گیا تھا۔ اس وقت شیطان کو اس نافرمانی پر اکسانے کا موقع مل گیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک آیت میں واضح فرمایا گیا ہے کہ پھر آدم علیہ السلام اللہ کا حکم بھول گئے اور ہم نے اس میں نافرمانی کا کوئی ارادہ نہ پایا۔ پھر جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو ان کا جسم ایک دوسرے پر ظاہر ہو گیا اور وہ جنت کے پتے اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ جیسے ہی حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس درخت سے پھل کھایا تو حضرت آدم اور حضرت حوا کا جو جنتی لباس تھا وہ چھن گیا۔ تو سب سے پہلے انہیں یہ فکر پڑی کہ وہ اپنا جسم ڈھانپے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جب کچھ بھی نہ ملا اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے تو پھر انہوں نے جنت کے جو درخت تھے نا ان کے پتوں کو توڑا اور پھر اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اس وقت ان کے پروردگار نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ وہ دونوں کہنے لگے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی۔ ابلیس نے اعتراف کرنے کی بجائے تکبر کیا تھا اور اکڑ کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔
ابلیس نے اپنی نافرمانی کا جو الزام تھا وہ اللہ تعالیٰ پر لگا دیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اعتراف کیا کہ واقعی ان سے قصور ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم سب یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے لیے زمین میں جائے قرار اور ایک مدت تک کے لیے سامان زیست ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، تم اسی زمین میں زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن اس لیے بنا تھا کہ اس نے الزام لگا دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس کی آزمائش کے سبب بنے، اور حضرت آدم علیہ السلام ابلیس کے دشمن اس لیے بنے کیونکہ شیطان نے ان سے جھوٹ بولا، جھوٹے قسمیں کھائیں اور اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کر لیا۔ تو اس لیے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین میں بسا دیا، کیونکہ جنت میں ایسے لوگوں کی جگہ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بھی فرما دیا کہ تم قیامت تک اس زمین پر زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے ہی دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔